الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے وہ شخص جو کمبل اوڑھتا ہے، موٹی چادر اور دھسا اور ایک موٹا کپڑا اوڑھنے والے آج کے بعد آپ اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو اللہ کی گرفت سے ڈرائیں۔ وَرَبَّكَ فَطَهِّرْ، اور آپ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کی چیزوں سے دور رہیے۔ سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور اس وحی کے بعد 2 سے 2.5 سال کے عرصے تک کوئی وحی نہیں آئی، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں پریشان رہتے تھے، اور اللہ نے اس آیت کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کریں، اور جیسے آپ پہلے بھی پاک رہتے تھے اب بھی اس گندگی اور ناپاکی کو اپنے آپ سے دور رکھیے۔ اور پھر ایک خاص حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اور زیادہ زور اس بات پر دیا کہ ظاہر اور باطن میں جتنی بھی گندگی کی چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور اونٹوں کے دودھ سے، اونٹنیوں کے دودھ سے کپڑوں میں جو میل کچیل اور کپڑوں میں جو بو پیدا ہو جاتی تھی اس سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچاتے تھے، اور خوشبو کا استعمال کثرت سے کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے ہم خوشبو کا احساس کر کے اندازہ کر لیتے تھے کہ جناب والا اس راستے سے گزرے ہیں۔ اور سر مبارک پہ رات کو اس کثرت سے تیل لگاتے تھے کہ اپنی ٹوپی اور پگڑی اس کو تیل سے بچانے کے لیے ان کے اور سر کے درمیان ایک کپڑا رکھ لیتے تھے تاکہ بالوں میں لگا ہوا تیل ان چیزوں کو چکناہٹ میں نہ ڈالے،
اور انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا جو سر پہ رکھتے تھے تاکہ ٹوپی میں تیل نہ لگے، بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی ایسے شخص کی دکان کا کپڑا ہے جو سارا دن تیل میں ہاتھ ڈبوئے رکھے اور پھر بار بار اسے صاف کرے۔ اور اسی لیے اپنے بالوں کو ٹھیک رکھنا، کنگھی کرنا اور بالوں کا خیال رکھنا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں اور اس طریقے میں سے ہے جو آپ نے امت کو خود سکھایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے دیتے تھے کہ کنگھی خریدو اور بالوں کو ٹھیک کرو، سنوارو، اور خوشبو کے استعمال کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ خوشبو لگانی ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈبہ تھا اور اس میں بہت سی مختلف اقسام کی خوشبو کی شیشیاں پڑی رہتی تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ انسانی جسم کے وہ جوڑ جہاں پر پسینہ پیدا ہوتا ہے اور بو آتی ہے، اس پسینے سے بچنے کے لیے اور اس پسینے کی بو سے بچانے کے لیے لوگ خوشبو کا استعمال کریں۔ اور اس حد تک ان چیزوں کا اہتمام تھا کہ جب آپ نے آخری حج کیا ہے تو وہ حج کا احرام آپ نے باندھا مدینہ منورہ سے، بیر علی سے، اور حج کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو احرام جو تھا آپ کو ایک طویل عرصے کے لیے باندھنا تھا، تو آپ نے گوند منگوایا اور اپنے سر کے بال اس گوند سے چپکائے تاکہ راستے میں آندھی اور دھول اور مٹی کی وجہ سے سر کے بال بکھرے نہیں اور سر کے بالوں میں میل نہ جمے۔ حالانکہ جناب والا کو معلوم تھا کہ جا کر مینا میں پہلی رمی کے بعد یہ سارے بال اتروانے ہیں اور سب کچھ وہ ہوا جو کچھ کے ہوا، اور جو حج تمتع کے قائل ہیں وہ بھی اس کی اور توجیہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال اتروانے تھے، اس کے باوجود اس بات کا اہتمام فرمایا کہ سر کے بالوں میں دھول اور مٹی نہ پڑے اور اس میں اس کی وجہ سے بو پیدا نہ ہو۔ ہاتھ دھونا ایک بظاہر معمولی سا عمل ہے، لیکن لوگوں کو بتایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ ہاتھ دھو لیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کھانے میں برکت کس سے ہوتی ہے؟ یعنی کھانے کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو چیز کھائے وہ اس کے جسم کو لگ جائے، اس سے صحیح خون پیدا ہو، اس سے انسان کے جسم کو جو طاقت چاہیے وہ اسے ملے اور بیماری کا باعث نہ بنے وہ کھانا۔ تو اس سے رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا۔ فرمایا یہ عمل ایسا ہے جو تمہیں کھانے کی برکات تک پہنچائے گا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ریت سے ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے تاکہ ہاتھوں میں جو چکنائی ہے اور جو سالن کے اثرات ہیں وہ اس ریت کی وجہ سے خشک ہو جائیں۔
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی زمین میں مٹی کو کھود لیتے تھے اور پھر اس پہ پیشاب کرتے تھے تاکہ ایسے نہ ہو زمین سخت ہو اور وہ چھینٹے اڑ کر واپس آئیں اور جسم مبارک پر پڑے. اور آپ لوگوں کو پیشاب سے احتیاط کی بہت تلقین فرماتے تھے اور فرمایا کہ میں یہاں سے گزرا ہوں اور یہ دیکھو 2 قبریں ہیں جن میں عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھتے لوگ جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. اما احدہما، ان میں سے یہ ایک شخص ایسا ہے فیمشی بالنمیمہ، لوگوں کی باتیں ایک سے دوسرے کی لگانی اور دوسرے سے پہلے کی لگانی، لوگوں میں پھوٹ ڈالنے اور فساد کے لیے کام کرتا تھا. اما الآخر، اور یہ جو دوسرا عذاب میں مبتلا ہے یہ فلا یستتر عن بولہ، یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے لوگوں کو روکا کہ اپنے جسم سے پیشاب کے قطروں کو بچائیں اور ہٹائیں، اور اسی لیے حکم دیا کہ لوگ طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کریں. اور آپ نے بتایا کہ اس ناپاک رہنے کا اثر قبر تک، عذاب تک پہنچتا ہے اور ایسے لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی ہی کے سلسلے میں یہ بتایا کہ وہ چیزیں جو اللہ کے فرشتوں کو روکتی ہیں انسانوں کی صحبت سے اور انسانوں کے پاس آنے سے، منع فرما دیا کہ ان چیزوں سے بچو. اور جہاں اجازت دی وہاں یہ بتا دیا کہ اگرچہ اس کی اجازت ہے لیکن تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ تو بہتر ہو. کتے کو بغیر کسی ضرورت کے پالنا، گھر میں اس کا وجود وہ فرشتوں کی آمد کو روکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے لیے کتے پالنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے ملیں گے جنہوں نے شکار کرنے کے لیے کتے پالے تھے، کوئی اعتراض نہیں تھا. گھر کی حفاظت کے لیے، اگرچہ گھر کی حفاظت اب زیادہ آسان ہے، کنڈیاں لگا لی، مین گیٹ بند کر دیا وغیرہ وغیرہ اور طریقے جو گھروں کی اب حفاظت کے ہیں. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے پکے طریقے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود گاڑی تو کھڑی ہے، اس کے باوجود گھر اگرچہ کتنا بھی محفوظ ہو، چوری کے طریقے لوگوں نے اور بھی سیکھ لیے. دوسری طرف بھی تو ترقی ہوئی ہے، اس لیے اب بھی کوئی آدمی گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالتا ہے، کوئی حرج نہیں. کھیتیوں کی حفاظت کے لیے کتے پالے جائیں، کئی رات کو لوگ آ کر کھیتی میں آگ نہ لگا دیں، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے. اور کتوں کو ٹرینڈ کیا جائے کسی خاص مقصد کے لیے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے. اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کر محض شوقیہ طور پر کتے پالنا، جب وہ کتے کی مجلس میں رہے گا تو کتوں جیسی عادات سرایت نہ کر جائیں. اس سے اتنا بچایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے ساتھ اختلاط اور انسانوں کے ملنے سے کہ آپ نے فرمایا درندوں کی کھال پر مت بیٹھنا، منع کیا شیر کی کھال پہ بیٹھنے سے اور منع فرمایا چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے دور حکومت میں شیر یا چیتے کی کھال پر بیٹھے ہوئے تھے تو دربار سے اٹھ کے خاموشی سے چلے آئے اور انہوں نے کہا مجھے معاویہ پر تنقید کرنے سے کون منع کر سکتا ہے؟
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم درندوں کی کھال پر نہ بیٹھیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ درندوں کی کھال پر بیٹھے ہوئے آج میں نے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا جہاں معاویہ بھی ہوں اور میں بھی ہوں، چنانچہ وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ روایت نہیں پہنچی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ جب انہیں علم نہیں تھا تو انہوں نے اس حدیث پہ عمل کہاں سے کر لینا تھا، مگر ہوا یہ کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بارے میں اتنے غیرت مند تھے، اور یہ سب اس محبت کا تقاضا تھا جو انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو منع فرما دیا کہ درندوں کی کھال پہ نہیں بیٹھنا۔ اسی طرح درندہ ہے کتا، اس کو بلا وجہ گھر میں رکھنا نہ حفاظت کی ضرورت ہے، نہ شکار کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے ٹرینڈ کیا گیا، خام خواہ گھر پہ رہے گا تو اس کی صفات لالچ کی اس انسان میں بھی آ جائیں گی۔ منع کر دیا اور فرمایا اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اصل علت اور اس کا سبب فرشتوں کو ان چیزوں سے وحشت ہوتی ہے۔ چنانچہ جبریل امین نہیں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ 2 دن یا اتنے دن تشریف نہیں لائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے گھر میں جس تخت پر آپ آرام فرماتے ہیں اس کے نیچے دیکھیے ایک کتے کا چھوٹا بچہ مر گیا پلا، اور اس کی وجہ سے ہم آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کروائی اور پھر فرشتے تشریف لائے۔ بالکل اسی طرح منع کیا ہے اس بات سے کہ کسی انسان پر جب غسل واجب ہوتا ہے تو اگرچہ اس کو یہ تو اجازت دی ہے کہ وہ دوسری نماز تک انتظار کر سکتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف منع بھی فرما دیا کہ مناسب نہیں ہے اتنی دیر ناپاک رہنا، پاک ہو جاؤ، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس انسان کے پاس نہیں رہتے جس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ ایک آدمی پر عشاء کے بعد غسل واجب ہوا اور وہ فجر تک سوتا ہے، لیٹتا ہے، صبح غسل واجب ہوا اور وہ ظہر کی نماز تک نہیں غسل کرتا، شریعت یہ نہیں کہتی کہ وہ گناہگار ہوا، شریعت اس سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ فوری طور پر غسل کرے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں خود معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غسل واجب ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے غسل فرماتے تھے، تہجد میں جب اٹھتے تھے اس وقت غسل کر لیتے تھے، اگرچہ ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ لوگوں تم میں سے جو آدمی غسل اس پہ واجب ہو جائے اللہ کے فرشتے اس سے دور رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ میت کے انتقال کے وقت جب اس کا سانس اکھڑ جائے اور ڈاکٹرز جواب دے دیں اور یقینی طور پر بتاؤ کہ اب اس میت نے نہیں بچنا، تو پھر چاہیے ان عورتوں اور مردوں کو، وہ عورتیں جن پہ ایام کی وجہ سے غسل واجب ہے یا وہ اس حالت میں ہیں اور کوئی مرد ہے جس پہ غسل واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہ جائیں، اٹھ جائیں وہاں سے، اس جگہ کو چھوڑ دیں تاکہ اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں انہیں بو اور تنگی اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ اس لیے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی شریعت اجازت دیتی ہے، انسانوں کی مجبوری ہے، لیکن زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ حکم یہ دیا گیا کہ جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو پاک رکھو۔ جب اللہ کے فرشتے رہیں گے تمہارے ساتھ تو فرشتوں کی صفات اس انسان میں پیدا ہوں گی۔ اعتکاف کو اسی لیے شریعت نے اہمیت دی ہے کہ اعتکاف
اس میں اللہ کے فرشتوں کے ساتھ انسان کا اختلاط مسجد میں رہتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو پھر کسی انسان کو غسل کیے بغیر حتیٰ کہ اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی اس بات پر بحث ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا عمر اگرچہ آپ ٹھیک کہتے ہیں غسل واجب ہو تو انسان کو فوری طور پہ کر لینا چاہیے، لیکن اس میں شریعت نے ایسی سختی نہیں رکھی، لوگوں کو اجازت بہرحال ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے قائل نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا عمر میں تمہیں دکھاؤں گا ایک دن، اور پھر انہوں نے ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں ہیں، بازار میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجھے معلوم ہے کہ غسل واجب ہے۔ ان کے لیے بڑی حیرت کی یہ بات تھی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی یہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور پھر رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے کہا ہاں مجھے نہانا ہے، مجھے ضرورت ہے، واجب ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ اس دن پتا چلا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ شریعت کسی بات کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہ کہتی ہے کہ اس کے علاوہ تم کسی چیز پہ عمل کر لو، زیادہ اچھا ہے، زیادہ پسندیدہ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا جسم، کپڑے، گلی محلہ، روڈ، شہر سب کو صاف رکھنے کی کوشش کرے اور پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے۔